بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، کے پی سے خبریں اچھی آنا شروع ہو چکی تھی، اپر دیر سے معاملہ شروع ہوا، چارسدہ، مردان، کرک سے ہوتا ہوا بنیر میں واپس گیا ہے۔ سوات والوں نے دل خوش کیا پاکستانیوں کا۔ پنجاب میں یہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا جو کے پی کے لوگوں نے نکل کے دکھایا ہے اس فسطائیت کے دور میں، بغیر لیڈرشپ کے لوگ لکھنے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کچھ نہیں کر رہی۔ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے، خواتین قید ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، ضمانت ہوتی ہے پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا، معاملہ پہنچا تھا پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کیسے آپ صاف اور شفاف الیکشن کو ممکن بنائیں گے اگر پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن اور جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اب بلا لیا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور صوبائی چیف سیکرٹری کو۔ ہوگا کیا؟ کوئی سنوائی ہوگی؟ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے؟ اور میں نے آپ سے پوچھنا بھی، جو قاضی صاحب نے 2 گاڑیاں بیچی ہیں وہ کیوں بیچی ہیں؟ پہلے بتائیں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ صحیح سمت میں چل رہا ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، یہ تو جسٹس اعجاز انور صاحب ہیں جنہوں نے آج یہ بڑا اہم حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب کسی عدالت کا چیف جسٹس، اب دیکھیں نا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کون ہے؟ جسٹس ابراہیم ہے۔ اور جسٹس ابراہیم نے گزشتہ دنوں کس طرح کے فیصلے دیے اسد کیسر کے بارے میں، اور ابتدائی طور پر پی ٹی آئی کو یہ جو جلسے جلوس اور ورکر کنونشن کی اجازت دینے کا معاملہ ہے، ابتدائی طور پر تو یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس آیا تھا اور انہوں نے متعدد فیصلے دیے۔ پھر اس میں توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر ہوئیں، اور آج جو جسٹس اعجاز انور صاحب کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو بلایا ہے، اور بنیادی سوال ان سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ خیبر پختونخوا میں دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے، ورکر کنونشن کرنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس اور ورکر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 4-5 روز پہلے جب اپر دیر میں پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں۔ فائرنگ کی ہے پولیس نے، ہوائی فائرنگ کی ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے گئی، یہ بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، لیکن لوگ نہیں گئے، ڈٹے رہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پر خدا نخواستہ کوئی جھگڑا بڑھ جاتا، جانی نقصان ہونے کا امکان تھا۔ ریاستی پولیس اہلکار بھی ہمارے ہی بھائی بہن ہوتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین پولیس ہو، تو نقصان دونوں صورتوں میں اپنا ہے، عوام کا ہے، غریب لوگوں کا ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ریاستی ادارے اس پر مکمل خاموش ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہ جو اس طرح کی صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2018 کے الیکشن تھے تو پنجاب میں حسن عسکری صاحب وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو اس میں ایک خط لکھا گیا یہ جو مسلم لیگ نون کے ہیں سردار ایاز صادق، ان کی جانب سے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے یہ چیف الیکشن کمشنر سے شکوہ کیا کہ ہمیں پنجاب کے اندر جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اسی دن الیکشن کمیشن، جو اس وقت سردار رضا خان صاحب تھے، انہوں نے فوراً نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا کہ یہ شکایات آ رہی ہیں، آپ ان شکایات کو فوری طور پر دور کریں، اور اس کے بعد نون لیگ کو وہاں پر جلسے جلوس، ریلیاں، سب کچھ کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہاں خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، ایون کہ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس اور ورکر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی اگر ان کو یہ کچھ انہوں نے گزشتہ دنوں جو کیے ہیں، اور آج بھی بنو اور اس کے علاوہ بنیر اور دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر یہ ورکر کنونشن کیے گئے، اور تاریخی ورکر کنونشن ہوئے ہیں۔ مطلب کہ مردان میں تو بہت ہیوج تھا۔ جی دیکھیں، جہاں بڑی سیاسی جماعتیں پی پی، نون لیگ کے اتنے جلسے نہیں ہو رہے جتنے پی ٹی آئی اپنے ورکر کنونشن کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہیں، یہ ریاستی وسائل کا استعمال کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا پورا کا پورا اس وقت تقریباً مولانا صاحب کے قبضے میں ہے، وہ بھی اس کو مینج کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور جیسے ان کے ریاستی اداروں کو استعمال کرنا ہے وہ اس کو کر رہے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کے۔ اور پھر دیکھیں کہ اب چیف جو جسٹس اعجاز انور ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو یہی بلایا کہ خیبر پختونخوا میں دیگر سیاسی جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر
یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو پھر اب تک آپ نے نگران خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں؟ کوئی اقدامات نہیں کیے. الیکشن کمیشن نے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے خط لکھا تھا نگران وزیر اعظم کو کہ یہ کچھ لوگوں کو کابینہ کے اندر سے نکالا جائے، جس میں فواد حسن فواد اور ڈاکٹر توقیر شاہ اور غالباً احد چیمہ کا نام شامل تھا. آج تک دیکھیں ڈاکٹر توقیر شاہ تو اپنی بیرون ملک ان کی جو کمٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے استعفیٰ دے کے چلے گئے، اور دوسری جانب فواد حسن فواد اور احد چیمہ صاحب ابھی بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہے اور ان کو عہدے سے برطرف نہیں کیا گیا، ہٹایا نہیں گیا. تو الیکشن کمیشن کی تو یہ اوقات رہ گئی ہے کہ وہ تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وفاقی حکومت سے نہیں ہٹا پا رہا تو پھر وہ دیگر کے خلاف کارروائی کیسے کرے گا. جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ پہلے ہی متعدد بار اس طرح کے احکامات جاری کر چکی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے ہی احکامات کی روشنی میں یہ جو اس وقت ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف کے مختلف اضلاع میں ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں یا آگے ہوں گے، وہ اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں جو دیگر ہائی کورٹس ہیں اور ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک جج کو قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے صرف تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کر سکتا ہے، وہ جلسے جلوس کرنے کا جو ایک آئینی حق آئین پاکستان میں عوام کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے وہ اس کا بھی تحفظ کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم اور جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک احکامات ہیں، آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تقریباً ناکام ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جھنڈا لے کر، آپ یار دیکھیں کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے، میں نے ایسے بہت سارے دوستوں سے میری بات چیت ہوتی ہے تو وہ لوگ جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں، کٹر اینٹی پی ٹی آئی ہیں، وہ بھی اس بات کا اب شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، جھنڈا لے کے باہر نکلیں تو اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے اور پھر اس بندے کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کر کے نامعلوم افراد کی فہرست میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں چیف جسٹس کی ناک کے نیچے سے علی نواز اعوان جو ہے اسلام آباد کے رہائشی تھے، وہ اغوا ہو گئے اور پھر تقریباً مہینے ڈیڑھ کے بعد وہ جا کے جو جہانگیر ترین ہے ان کے ڈرائنگ روم سے جا کے نکلتے ہیں، پارٹی انہوں نے تبدیل کر لی. تو چیف جسٹس کو نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ یہ ساری فسطائیت صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو، اس کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے چیف جسٹس خاموش ہیں. اگر یہاں پر کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی، کوئی اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت ہوتی تو یقیناً اس کے اوپر چیف جسٹس نوٹس لیتے. اب دیکھیں نا کہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ اتنی جرت دکھا رہی ہے اور دوسری جانب چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں، حالانکہ ان کے پاس آرٹیکل 184(3) کا ایک وسیع جو ہے وہ اختیار موجود ہے جس کو یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور کچھ نہ کریں تو کم از کم یہ جو خواتین ورکر پچھلے 6 مہینے سے زائد ہو رہے ہیں وہ بیچاری گرفتار ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے، ان کے چلان تک عدالتوں میں جمع نہیں ہوتے، رہا ہوتی ہیں تو اگلے مقدمے میں گرفتار ہو جاتی ہیں. تو اس کے اوپر ہی کچھ خدا کا خوف کر لیتے چیف جسٹس صاحب اور اپنی لاج رکھ لیتے کہ آپ جو کہتے تھے کہ میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کرواؤں گا اور تحفظ کروں گا تو پھر اب کر کے دکھاتے. میرے خیال میں انسان کو وہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب وہ اللہ کو اختیار دیتا ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی آزمائشوں میں وہ ناکام ہوتے ہیں اور بدترین طریقے سے وہ ناکام ہوتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب اس وقت بدترین طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں اور ان میں استدعا کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب 6-7 صفحات پر مشتمل اپنا خط چیف جسٹس پاکستان کو بھیج چکے ہیں. اس سے پہلے کی تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی، اس کے علاوہ پرویز الہی کی، اور جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے، اعتزاز احسن کی درخواست، یہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جا رہا. اور دیکھیں تو دوسری جانب اسد قیصر صاحب کی درخواست آئی تھی ان کے خلاف، جو پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا تھا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو حکم نامہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا وہ معطل کیا اور اگلے دن وہاں پر پی ٹی آئی کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب، آپ کا کام آئین اور قانون کا تحفظ کرنا تھا، آپ کا کام
وہ چونچلے کرنا نہیں تھا جو آپ گاڑیاں نیلام کروانے کے نام پر. سوال سے پہلے ہی آپ نے جی چلیں آپ سوال اب کر لیں, میں دوبارہ سے اس کا وہ جواب دے دوں گا. لیکن اب کیا فائدہ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا, شہریوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا تھا. چادر اور چار دیواری 2 گاڑیاں بیچنے کی نوبت کیوں آئے گی؟ پھر کوئی میڈیا سٹنٹ ہے یار, توجہ چاہیے, کیا ہوا؟ بالکل یہ پی آر سٹنٹ ہے, خود نمائی ہے. اور دیکھیں ہم نے پہلے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی میڈیا میں خود نمائی کرانے کا, مشہور ہونے کا, اپنی بلے بلے کروانے کا ان کو شوق ہے, اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نیلام کریں. اور بھائی حکومت کی گاڑیاں حکومت جانے, ان کا کام جانے, آپ نے نہیں لینی, آپ سمپل کر کے واپس کر دیتے کہ بھائی میری یہ استعمال کے لیے مجھے ضرورت, پتہ بھی نہ چلتا. آپ نے یہ خود نمائی کروانے کا ایک طریقہ. اور دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنا تھا, جس کے لیے آپ کو اتنے عہدے پر اللہ نے آپ کو بٹھایا, آپ کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ آپ وہ ذمہ داریاں اپنی بہتر طریقے سے ادا کریں. اور کام شغل آپ کے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی کو اب آپ کاپی کر رہے ہیں. انہوں نے کفایت شعری مہم چلائی تھی, انہوں نے اس طرح کی جو لگژری گاڑیاں اس وقت موجود تھیں وہ نیلام کی تھیں, اور اب آپ انہی کے قدم پر, نقش قدم پر چلتے ہوئے اب یہ آپ اس طرح کے چونچلے کر رہے ہیں, اس طرح کی جو ہے وہ پی آر سٹنٹ آپ کر رہے ہیں اپنی رائے عامہ بہتر کرنے کے لیے. کفایت شعری کی اسکیم کو لانچ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. سر کیا کفایت شعری کی, میں نے اب دیکھیں کہ جب یہ سال آیا ہے, جون کا مہینہ تھا, بجٹ پیش ہوا ہے, سپریم کورٹ کے اندر تقریباً کوئی 3 ارب سے زائد کا بجٹ ہے, اور جتنی سپریم کورٹ کے یہ تنخواہیں ہیں ملازمین کی, اس سے 3 گنا تو ان کے مراد تھیں, جو دیگر الاؤنسز تھے وہ اس میں شامل تھے. بجٹ اتنا زیادہ تھا, ججز کو اتنی چیزیں ملتی ہیں. ہاں اگر آپ نے کفایت شعری کرنی ہے نا, تو پھر آپ حکومت کو خط لکھیں کہ ہماری تنخواہیں آدھی کر دیں, یا 1/4 کر دیں, یا 1/3 کر دیں, اور یہ جو 2-2 ہزار یونٹ ہمیں یونٹ بجلی کے مفت ملتے ہیں, پیٹرول ملتا ہے, دیگر چیزیں ہیں, ہاں, یا پھر یہ ساری واپس کریں. پتہ چلے نا کہ آپ کتنے بڑے جو ہے وہ کفایت شعری مہم چلانے والے ہیں, اور کتنے بڑے آپ کو عوام کو اور اس ملک کا درد آپ کے سینے میں اٹھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کرنے ہیں صرف وہ سٹنٹ جس سے آپ کی جو ہے نا وہ میڈیا کے اندر بلے بلے ہو, آپ کی مشہوری ہو. اور دیکھیں جی قاضی صاحب تو بڑے جو ہے نا وہ ایسے سادہ انسان ہیں, ان کو تو یہ لگژری گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی دیکھیں, ایک آپ نے یہ نیلام کروا دی, اگلا چیف جسٹس آئے گا, پھر اس وقت پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ بھیجیں گے, سمری بھیجیں گے, پھر وہ نئی گاڑی خریدی جائے گی اور موجودہ کی قیمت سے کئی گنا زیادہ مہنگی وہ خریدی جائیں گی. تو یہ اس طریقے کے آپ وہ کام نہ کریں. جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ سے ہو نہیں رہا, یا پھر آپ کو اجازت نہیں ہے, اور نہ جو ہے وہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ وہ کام کریں. اسی وجہ سے شاید آپ نہ تو بنیادی حقوق کا تحفظ کی طرف جا رہے ہیں, نہ آپ جو ہے وہ ملک میں آئین کی پر عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں, نہ آئین کی جو ہر روز گزرتے. اب تو دیکھیں نا, جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ آ چکا ہے کہ آپ 7 نومبر کے بعد ہر روز آئین ٹوٹ رہا ہے, بار بار ٹوٹ رہا ہے, تو آپ پکڑیں نا ان آئین شکنوں کو, دیں ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا. لیکن نہیں, اس طرف بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے صرف یہ چونچلے کرنے ہیں, عوام کو بے وقوف بنانا ہے, عوام کو انہوں نے جو ہے وہ پھدو لگانا ہے. اور دیکھیں کہ جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا معاملہ آتا ہے, آپ کریں, آپ کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی. آپ چلیں مردوں کے ساتھ بھی یار نہ کریں, لیکن وہ جو نہتی خواتین گزشتہ 6-7 مہینے سے پڑی ہیں, کچھ ان کے بارے میں اللہ کا خوف کھا لیں اور ان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کا معاملہ سن لیں. ایون کہ قاضی صاحب کے کچھ اپنے جو ان کے فین کلب کے صحافی لوگ ہیں, وہ بھی اس کے اوپر اب لکھنا بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ حد ہو چکی ہے کہ خواتین ورکرز کو اس طریقے سے گرفتار کر کے رکھا گیا ہے. اتنا کچھ تو ضیاء الحق کی جو مارشل لا تھا اس کے دوران بھی خواتین کے خلاف اتنی فسطائیت نہیں مچائی گئی تھی جتنا یہ ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس صاحب, یہ گاڑیاں نیلام کرنا کا کام نہ کریں, یہ حکومت کے انتظامی کام ہے. آپ نے گاڑی استعمال نہیں کرنی, آپ نہ کریں, آپ واپس کر دیں. نیلام کرنا ہے, یہ جو کرنا ہے, یہ پبلک ٹرانسپورٹ چلانی ہے, وہ حکومت کے انتظامی معاملات ہیں, وہ اس کو خود دیکھ لیں گے. آپ کا کام ہے انصاف فراہم کرنا. جو درخواستیں پڑی ہیں ان کو سنیں, گمشدہ افراد کے بارے میں کیس سنیں, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو سنیں, پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا گیا ان کے مقدمات سنیں, تاکہ وہ ان کو انصاف ملے اور وہ آپ کو دعائیں دیں اور آپ کی نیک نامی ہوگی. آپ کی نیک نامی ان سے نہیں ہونی کہ گاڑیاں نیلام کروا کے تو پبلک ٹرانسپورٹ چلا دیں. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.